السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے خلاصہ قرآن میں ایک عظیم آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عظیم آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اس آیت کریمہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح میں گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر کر لیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، سوائے موت کے ہر تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ جو صبح گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو سوائے موت کے ہر حادثے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت، اگر موت اس رات میں آ جاتی ہے تو اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اور سلسلہ قادریہ میں ایک عمل ہے آیت الکرسی کا، جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جائے تو قبلہ کی رخ بیٹھ کر، کعبے کے سامنے بیٹھ کر بستر پر ایک مرتبہ سامنے آیت الکرسی پر پڑھ کر دم کرے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پیچھے دم کرے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دائیں دم کرے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بائیں دم کرے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اوپر دم کرے، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر نیچے دم کرے۔ یعنی ٹوٹل 6 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا جنات یا اثرات یا جادو یا ٹونے میں مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے 40 دن کے اندر اس کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ 40 دن کے اندر اس کے اثرات کو ختم کر دے گا، اور آئندہ کبھی کوئی کسی نے کچھ اثرات جادو ٹونا کیا تو اس عمل کی برکت سے اس پر اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آیت الکرسی جو آج تلاوت ہوئی، اور ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ انفاق مال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں۔ کس کو؟ قرابت داروں کو، الیتیموں کو، مساکین کو، سبیل والوں سبلات کو اور مساکین کو، اور جو غلام ہے اس کو آزاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے۔ فرمایا گیا یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا 2 طرح امتحان لیا۔ ایک تو اسے مال جو عزیز ہے، انسان کو دل کے قریب مال رہتا ہے، دولت انسان کے دل کے قریب رہتی ہے، وہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ پہلا امتحان۔ دوسرا کہ پہلے فرمایا قرابت داروں کو، یعنی رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، احباب کو دینا ہے۔ اب قرابت دار میں اب انسان کو مال بھی تو دینا ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی دینا ہے، اور اللہ نے جس طرح بتایا ہے، جس کو بتایا ہے اسی کو دینا ہے۔
یہ ڈبل قربانی ہے. ایک تو مال دینے کی قربانی. اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مال تو دے دوں گا اللہ کی راہ میں، لیکن میری مرضی سے دوں، یعنی میں جسے چاہوں اسے دوں. اب کوئی رشتہ دار جس سے نہیں بنتی ہے، ماضی میں سابق میں کچھ کسی سے جھگڑا ہو گیا، تو اکثر آپ نے لوگوں کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یہ شخص کو تو میں پانی کا ایک گلاس نہ پلاؤں. یہ عموماً الفاظ ہے نا، کہ یہ آدمی کو میں پانی کا ایک گلاس تک نہ پلاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رب کی مرضی پر چلتا ہے، جو رب کے حکم کو مانتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتا ہے، لیکن جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے ہی وہ اپنی دشمنی کو نہیں دیکھنا، اپنی عداوت کو نہیں دیکھتا، اپنی نفرتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے قرابت داروں کو دیتا ہے تو وہ پہلے قرابت داروں کو دے گا. یہ اس کی نشانی ہے. پھر یتیموں کو، یتیم وہ بچہ ہے کہ جس کے ماں باپ بچپن ہی میں فوت کر گئے اور اس کا مالی اعتبار سے کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے، اس کا تعاون کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یتیم کا تعاون کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ قیامت کے دن میرے اور اس کے درمیان ایسا فاصلہ ہوگا، ایسا فاصلہ ہوگا. تو یتیموں کو، پھر مساکین کو، اور پھر جو مسافر ہیں ان کو، اور پھر جو سائل مانگنے آتے ہیں اگر شریعت کے دائرے میں ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. تو یہ مالی عبادت ہے. اور اس کے بعد فرمایا اقیم الصلاۃ، اسی آیت کے آگے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وآتوا الزکات، یعنی زکات دیتے ہیں. پہلے جو مال کی بات آئی وہ نفلی مال خرچ کرنا ہے، نفلی صدقات ہے، نفلی خیرات ہے، نفلی طریقے سے مال کو لٹانا ہے. اور پھر آگے فرمایا وآتوا الزکات، یعنی زکات بھی ادا کرتے ہیں. اور پھر آگے ایک آیت کریمہ آئی اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ان جانوروں کو کھانے کے لیے، خون کو، خنزیر کو، اور وہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو شریک کیا جائے. اب اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ سن لیں. حرام کیا گیا وہ جانور، مطلب یہ ہے کہ جو حکم شرع کے مطابق ذبیحہ نہ کیا ہو، یعنی ذبیحہ نہ ہوا ہو، حکم شرع کے مطابق ذبح نہ ہوا ہو. اب مچھلی اس کو تو ذبح نہیں کرتے، لیکن اگر دریا میں یا ندی کے کنارے الٹی مچھلی مری ہوئی آئی، دریا میں ہی مر گئی تھی اور الٹی مچھلی آئی تو اس کو کھانا منع ہے. آپ نے اسے پکڑ لیا، رکھ لیا ٹوکری میں، اس کے بعد مر گئی، وہ الگ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بغیر ذبیحہ کیا ہوا گوشت حرام، خون حرام، لیکن کلیجی جائز ہے. اور خنزیر کا گوشت شریعت مطہرہ میں سختی کے ساتھ حرام. اور آخری جو جملہ ہے بدور ہے وہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبیحہ کیا ہوا. اب اسی میں غلط فہمی کا ہمیں شکار کیا جاتا ہے اور اسی پر نیاز پر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو یہ آیت کریمہ کو اس دور میں دیکھنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تھا، کہ اس وقت کے کفار اور مشرکین اپنے بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے. اور ابھی بھی اگر تم ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام لے لو گے تو وہ جانور حرام ہے. ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، نہ کہ غوث اعظم کی نیت میں غوث اعظم کے نام پر ذبح کرتے ہیں، نہ کہ عید میلاد میں حضور کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. ذبح کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اب پہلے آپ نے نیت کسی کی بھی کر لی ہو، غوث اعظم کے نیت کی نیت کر لی ہو، بے شک جائز ہے. حضور کی نیت کر لی ہو، بے شک جائز ہے. اگر ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا تو وہ ذبیحہ جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ وہ حلال ہو جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ نیاز حرام ہے معاذ اللہ، تو پھر اسے کہا جائے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے، یہ حاجی صاحب کا گائے ہے، یہ فلاں حاجی صاحب کا جانور ہے، بولتے ہیں نا ایسا. تو پھر اگر ان کے نام سے منسوخ کر لیں گے تو وہ حرام ہو جائیں گا.
ایسی تو بہت ساری چیزیں ہم کسی پر منسوخ کرتے ہیں. مثال کے طور پر زید کا ولیمہ تھا، زید کا ولیمہ تھا، تو ولیمہ تو غیر اللہ ہے، اللہ تو ہے نہیں، غیر اللہ ہے ولیمہ. تو اگر زید سے اس کو تسبیح دے دیں گے تو وہ حرام ہو جائیں گے معاذ اللہ. تو ایسے کوئی حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذبیحہ کے وقت اگر آپ نے غیر اللہ کا نام لیا تب حرام ہوگا. اللہ کے سوا بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ اور کسی کا نام ذبیحہ کے وقت لیا گیا اس وقت یہ جانور حرام ہوتا ہے. یہ مسئلہ آپ اپنی ذہنوں میں دماغ میں محفوظ رکھے. تو آج کیا خلاصہ قرآن یہاں مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، بیر ابراہیم پر نارے غم گلزار کر ٹھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، آسن اللہ لو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا، قادری عبد القادری قدرت نما کے واسطے، ربنا تقبل منا صلاۃ حاج العشاء والتراویح والوتر بعد جماعت الحاضرین والذاکرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.